السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں چین کے الٹرا لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کی لیٹسٹ رپورٹس اور اس کی صلاحیتوں پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس اور اس قسم کے میزائلز اور فیوچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے لیے افادیت کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، گزشتہ روز چین کے سرکاری میڈیا سورسز کی جانب سے چائنیز ایئر فورس کی تصویر جاری کی گئی ہے، جس میں J-16 طیاروں کو ایکسرسائز کے دوران لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ پہلی مرتبہ الٹرا لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اس امیج میں چین کے J-16 فائٹر ایئر کرافٹ کو ٹوٹل 10 ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس دکھایا گیا ہے، جس میں 4 PL-15 ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز، 4 ہی PL-10 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز اور ایک PL-12 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ ایک PL-17 الٹرا لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز شامل تھے۔ چین کے پرائیویٹ میڈیا سورسز کے مطابق PL-17، جس کو PL-21 بھی کہا جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے نومبر 2016 میں رپورٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ چین نے اپنے J-16 سے ایک ڈرون ٹارگٹ کے خلاف PL-17 میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اس میزائل سے متعلق کوئی میجر نیوز ریلیز نہیں کی گئی، تاہم چین کی جانب سے PL-15 کو باقاعدہ آپریشنل کرنے اور اسے ایکسپورٹ کے لیے آفر کروائے جانے کے بعد یہ بات وثوق سے کی جا سکتی تھی کہ چین PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے بعد یقینی طور پر الٹرا لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل بنا اور باقاعدہ انڈکٹ بھی غالباً کر چکا ہے۔ تاہم اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی انفارمیشن نہ تو ریلیز کی گئی اور نہ ہی دیگر میڈیا آؤٹ لیٹس پر اس کی کوئی خبر دی گئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ گزشتہ روز سرکاری سطح پر اس میزائل کی باقاعدہ چائنیز ایئر فورس کی سروس میں موجودگی کی ایک اعتبار سے تصدیق کی گئی ہے۔ فرینڈز، چائنیز سورسز کا دعویٰ ہے کہ اس میزائل کی رینج 400 کلومیٹر ہے اور یہ اب تک کے آپریشنل ایئر ٹو ایئر میزائلز میں سب سے زیادہ رینج رکھنے والا میزائل ہے۔ یہ میزائل سائز کے اعتبار سے بھی اس وقت آپریشنل دیگر ایئر ٹو ایئر میزائل سے بڑا ہے۔ اس کی لینتھ 6 میٹرز ہے، جبکہ ڈایا میٹرز 300 ملی میٹر بتایا گیا ہے۔ غیر حتمی رپورٹس کے مطابق اس کی سپیڈ ماک 6 بتائی جاتی ہے۔ ادھر امریکہ اپنے AIM سیریز کے غالباً 160 سے 200 کلومیٹر رینج رکھنے والے میزائل کو استعمال کر رہا ہے، جبکہ وہ AIM-260 کے نام سے ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل پر بھی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے اس قسم کے الٹرا لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کی باقاعدہ آپریشنل کیے جانے کی خبر کے بعد یقینی طور پر چین اور امریکہ کے درمیان پہلے سے جاری آرمز ریس، خاص طور پر ایریل وارفیئر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششوں میں مزید تیزی آئے گی۔ فرینڈز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان ابھی تک ایئر ٹو ایئر میزائلز کی مقامی سطح پر ڈیولپمنٹ پر کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں کر سکا۔ اس وقت گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کی امبریلا کے تحت 2 ایئر ٹو ایئر میزائلز پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ میزائلز روایتی 100 سے 150 کلومیٹر رینج کے حامل ہوں گے۔ ایسے میں پاکستان کو 2 ممالک سے لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ایکوزیشن پر انحصار کرنا پڑے گا، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے چند سال پہلے میں نے اپنی Su-35 سے متعلق ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان کے لیے کافی حد تک مغربی ممالک کے اکوپمنٹ اور ویپنز کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جبکہ روسی ساختہ ویپنز اور سسٹمز کی ایکوزیشن سے چائنیز ساختہ ویپنز، خاص طور پر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے پاکستان کو چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ڈیفنس ٹیکنالوجی، خاص طور پر میزائل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ گو کہ اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ چین کے ہر ایڈوانسڈ ویپنز تک پاکستان کو ابتدائی میں رسائی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن چین کی جانب سے نئے اور ایڈوانس ویپنز کی ڈیولپمنٹ اسے دوسروں سے اس بارے میں سبقت لینے کے قابل بناتی ہے۔ لہٰذا ایسے میں پاکستان کی چین سے ایئر کرافٹ ایکوزیشن اور فیوچر میں باہم کوآپریشن اسے ایڈوانسڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ویپنز، خاص طور پر ایئر ٹو ایئر میزائلز تک رسائی میں مدد دیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، ترک ڈیفنس انڈسٹری کے مطابق ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز اپنے خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ کے لیے تمام تر تیاریاں کر چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خان ایئر کرافٹ کی
فرسٹ فلائٹ اس سال دسمبر کی 27 تاریخ کو متوقع ہے۔ انادولو ایجنسی کے مطابق ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز نے خان ایئر کرافٹ سے متعلق لوڈ ٹیسٹ مکمل کر لیے ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے سے جاری تھے۔ اس کے علاوہ اس کے مشن سسٹمز، سب سسٹمز کو خان ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ سے پہلے ڈس اسمبل کرنے کے بعد اسمبل کر دیا گیا ہے۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے جاری کردہ یہ اسمبلی ایکٹیویٹیز انجن کی انسٹالیشن کے بعد مکمل ہوں گی۔ اس کے بعد خان ایئر کرافٹ کو رن وے ٹیسٹنگ اور فرسٹ فلائٹ کی ٹیکسنگ کے بعد باقاعدہ فرسٹ فلائی کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ خان ایئر کرافٹ کے لیے فرسٹ فلائٹ کی ڈیٹ 27 دسمبر پلانڈ ہے اور متوقع طور پر یہ طیارہ اس تاریخ کو پہلی مرتبہ فلائی کرے گا۔ خیال رہے کہ خان ایئر کرافٹ کے ٹوٹل 6 پروٹوٹائپ طیارے تیار کیے جانے ہیں جس پر امریکی ساختہ انجنز کا استعمال کیا جائے گا۔ ادھر ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے انڈر ڈیولپمنٹ انکا 3 انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی بھی فرسٹ فلائٹ بہت جلد متوقع ہے۔ انکا 3 کو اب سے کچھ دیر پہلے ہی رن وے ٹیکسنگ کے پروسیس سے گزارا گیا ہے اور یہ بہت جلد پہلی مرتبہ فلائی کرے گا۔ واضح رہے کہ انکا 3 میں 10 خوبیوں کو دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ ٹیل لیس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری کی تیزی سے امپروو ہوتی صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ فرینڈز، میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان ترکی سے اینٹی ٹینک گائیڈڈ ویپنز ایکوائر کرنے کے علاوہ کو پروڈکشن سے متعلق بھی بات چیت کر رہا ہے۔ گو کہ پاکستان اور ترکی دونوں کے اطراف سے اس قسم کی بات چیت اور ممکنہ ایکوزیشن کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، تاہم پاکستان کے بارے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ترک کمپنی راکٹسان کے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ایکوائر کر سکتا ہے۔ ترک کمپنی راکٹسان کئی طرح کے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز تیار کرتی ہے جس میں شارٹ رینج اور میڈیم رینج کے علاوہ لانگ رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ ویپن سسٹمز تیار کیے جا چکے ہیں، جبکہ ویری لانگ رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ ویپن سسٹمز پر ترک کمپنی اس وقت کام کر رہی ہے۔ ترکی کے یہ شارٹ، میڈیم اور لانگ رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ ویپن سسٹمز نہ صرف آرمرڈ وہیکلز بلکہ انمینڈ سرفیس ویسلز، ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کے علاوہ شولڈر فائر فارم میں بھی اویلیبل ہے۔ ترکی شارٹ رینج کیٹیگری میں کراوک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل تیار کر چکا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ ویپن سسٹم ہے جو صرف 16 کلو گرام وزنی ہے۔ اس کی رینج 2.5 کلومیٹر ہے اور اس کو کمپنی کی جانب سے فائر اینڈ فورگیٹ میزائل قرار دیا گیا ہے۔ اس میں آرمر پیئرسنگ وار ہیڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میڈیم کیٹیگری میں ممتاز اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل جس کی رینج 4 کلومیٹر ہے، وہ بھی راکٹسان کی طرف سے اب سے کچھ عرصہ پہلے متعارف کرایا گیا تھا اور یہ ٹوٹل 35 کلو گرام وزنی ہے۔ اس میں انفراریڈ سیکر کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ یہ مختلف آرمرڈ وہیکلز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ ترک کمپنی راکٹسان نے ممتاز سیریز کے گائیڈڈ ویپن سسٹمز کا ایل ممتاز ویریئنٹ بھی متعارف کروایا ہے جس کی رینج 8 کلومیٹر ہے۔ ایل ممتاز کو بھی دیگر پلیٹ فارمز کے علاوہ ہیلی کاپٹر سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ترک کمپنی نے حال ہی میں ایل ممتاز جی ایم نامی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جس کی رینج 16 کلومیٹر ہے۔ ترک کمپنی اس کے علاوہ ایل ممتاز جی ایم کے بلاک 2 ویریئنٹ پر بھی کام کر رہی ہے جس کی رینج 30 کلومیٹر سے زائد ہوگی۔ این ممکن ہے کہ پاکستان کی جانب سے ان میں سے کچھ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز آرمرڈ وہیکلز جبکہ کچھ ڈرونز کے لیے ایکوائر کیے جا رہے ہوں۔ اگر پاکستان کی جانب سے یہ ویپنز ایکوائر کیے جاتے ہیں تو اس کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ لوکل پروڈکشن کے امکانات بھی موجود ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، ایران کی جانب سے روس سے Su-35 کی ایکوزیشن کی رپورٹس اب سے کچھ عرصہ پہلے شیئر کر دی گئی تھی، تاہم اس سال سپتمبر میں روسی ساختہ یاک 130 لیڈنگ ٹرینر پلس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیلیوریز کے بعد اس طیارے کی ایران کی جانب سے ایکوزیشن کے امکانات مزید واضح ہو گئے تھے۔ آج تسنیم نیوز ایجنسی کو ایران کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کی جانب سے دیے گئے انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ ایران نہ صرف یاک 130 روس سے خرید چکا ہے بلکہ ایران کی جانب سے روس سے Su-35 کامبیٹ ایئر کرافٹ اور Mi-28 گن شپ ہیلی کاپٹر سے متعلق ڈیل بھی سائن کر دی گئی ہے۔ روس نے اس سے پہلے مصر کو Su-35 فروخت کیے تھے، تاہم مصر نے امریکی دباؤ پر یہ طیارے روس سے خریدنے سے بعد میں انکار کر دیا تھا۔ اب امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران روس کی جانب سے مصر کے لیے تیار کیے گئے Su-35 خرید رہا ہے، جبکہ Mi-28 روس کا جدید گن شپ ہیلی کاپٹر ہے۔ روس نے نہ صرف اپنے Su-35 طیارے بلکہ دیگر ہیلی کاپٹرز کی طرح Mi-28 کو بھی یوکرین جنگ میں کامیابی سے استعمال کیا ہے۔
فرینڈز، چین کے انڈر ڈیولپمنٹ J-35 اسٹیلتھ ایئرکرافٹ کی ٹیسٹنگ کے دوران کچھ مزید تصاویر منظر عام پر آئی ہیں۔ چین J-35 بنیادی طور پر اپنی نیوی کی تیسری ایئرکرافٹ کیریئر فیوجیان کے لیے خصوصی طور پر تیار کر رہا ہے، اور اس ایئرکرافٹ کیریئر پر اس وقت الیکٹرو میگنیٹک ایئرکرافٹ لانچ سسٹم سے متعلق ٹیسٹنگ بھی جاری ہے۔ چین اب اپنے J-35 پر یقینی طور پر تیزی سے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس ایئرکرافٹ کو فیوجیان کیریئر سے ڈپلائے اور یوز کیا جانا ہے۔ خیال رہے کہ چین نے J-35، جس کا ابتدائی نام J-31 تھا، اس پروگرام پر کام کا آغاز اب سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا۔ تاہم J-31 بنیادی طور پر ایکسپورٹ مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے نقطہ نظر سے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن J-35 کو خصوصی طور پر ایئرکرافٹ کیریئر سے آپریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ چین فیوچر میں اس ایئرکرافٹ کو ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بھی یقینی طور پر آفر کرے گا، اور اس ایئرکرافٹ کی فائنل پروڈکشن سٹارٹ ہونے کے بعد یہ چین کا J-20 فائٹر ایئرکرافٹ کے بعد دوسرا اسٹیلتھ ایئرکرافٹ ہوگا۔ اگر آپ اس طیارے کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کے فیچرز اور تمام تفصیلات کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، امریکی جریدے دی انٹرسیپٹ نے واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ بھارت نے سکھ رہنما جو امریکہ میں مقیم تھے ان کو قتل کرنے کے لیے اس شخص کو ہائر کیا جو بنیادی طور پر امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن یعنی DEA کا ہی ایک انڈر کور ایجنٹ تھا۔ امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں کیس فائل کیا ہے جو بھارتی حکومت کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس شخص نے بھارتی حکومت کے کہنے پر امریکہ میں مقیم ایک سکھ رہنما کو قتل کرنے کے لیے ایک بھارتی نیشنل نکھل گپتا کو کوارڈینیشن کا کام سونپا۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ نکھل گپتا نے بھارتی حکومت کی جانب سے ہائر کیے جانے کے بعد ایک ایسے شخص کو ہٹ مین کے طور پر $15,000 ایڈوانس پے کیے جو امریکی DEA کا انڈر کور ایجنٹ تھا۔ جو بھارت کی اس گھناؤنی سازش کو امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ناکام بنا دیا۔ خیال رہے کہ بھارت کو کینیڈا سے پہلے ہی ہزیمت کا سامنا ہے، جہاں اس نے اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے سکھ رہنما کو قتل کروایا جو کینیڈین شہری بھی تھا۔ بھارت نے اسی قسم کی کوشش اب امریکہ میں کرنے کی کوشش کی جو اب اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ اس کارروائی میں کی جانے والی حماقت بھارتی خفیہ اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے اس ملک کی ہی ایک ایجنسی کے بندے کو اس مقصد کے لیے ہائر کرنے کی کوشش کی اور نتیجتاً اپنے لیے ایک گڑھا کھودنے جیسا کام کر بیٹھا۔ فرینڈز، ایران نے اپنی نئی ڈسٹرائر باقاعدہ اپنی نیوی میں شامل کر دی ہے۔ دالیمان ڈسٹرائر بنیادی طور پر اس کلاس کی 5ویں ڈسٹرائر ہے جو ایرانین نیوی میں باقاعدہ انڈکٹ کی گئی ہے۔ آج کے روز آفیشیل منعقد کی جانے والی سرمنی میں جہاں ایرانین آرمی کے کمانڈر ان چیف موجود تھے، وہاں دیگر کئی ڈیفنس آفیشلز اور ملٹری آفیشلز نے بھی اس تقریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ایران نے نیا لوٹنگ منیشن بھی متعارف کروایا ہے، تاہم اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ خیال رہے کہ ایران نے اب سے چند روز پہلے ہی فتح 2 نامی ہائپرسونک بلسٹک میزائل بھی انویل کیا ہے، جس کی رینج 1400 کلومیٹر ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ ماک 15 کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی جنرل ڈائنامکس کو عراق کے ابراہیمز مین بیٹل ٹینکس کے لیے $16 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ کانٹریکٹ کے تحت امریکی کمپنی عراق کی آرمی کے زیر استعمال ابراہیمز ٹینک اور M88 ریکوری وہیکلز کی پورٹ کا کام سر انجام دے گی۔ فرینڈز، عراق کی آرمی اس وقت 390 سے زائد مین بیٹل ٹینکس استعمال کرتی ہے، جس میں 100 کے قریب M1A1 ابراہیمز ٹینک، 168 T-72 M1 ٹینکس اور تقریباً 50 T-55 ٹینکس کے علاوہ 73 رشین ساختہ T-90S ٹینکس شامل ہیں۔ امریکی کمپنی کا کہنا ہے کہ M1A1 ایسے مین بیٹل ٹینک جو عراق کی آرمی کے زیر استعمال ہے، یہ ایک اپ گریڈڈ ویریئنٹ ہے جس میں نہ صرف ایڈوانس فائر کنٹرول سسٹم بلکہ اپ گریڈڈ آرمر کے علاوہ دیگر کئی طرح کی اپ گریڈ شامل ہیں۔ اس مین بیٹل ٹینک کو عراقی آرمی کا سب سے فارمیڈیبل ایسٹ قرار دیا جاتا ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی STM نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی نے ملکی سطح پر پہلی مرتبہ شپ سے ہیلی کاپٹرز کی سیکیورنگ اور ٹرانسفر سسٹم کو کامیابی سے انٹیگریٹ اور ٹیسٹ کیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ مائل سٹون STM کی جانب سے اس وقت اچیو کیا گیا ہے جب کینیڈا نے اس قسم کے لینڈنگ سسٹم کی شپس پر امبارگو عائد کر دیا تھا۔ ترکی نے اب اس قسم کی بین الاقوامی پابندیوں کے پیش نظر
اب ملک کی سطح پر اس قسم کے سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور انٹیگریشن پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ اس سسٹم کی ہیلی کاپٹر اور شپ کے ساتھ انٹیگریشن کو باقاعدہ استنبول کلاس فریگیٹ پر ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس ٹیلر میڈ ٹرکش سسٹم کو انیشیل ٹرائلز کے بعد 2022 کے آخر میں فیکٹری کوالیفیکیشن سے گزارا گیا تھا۔ اس کی ابتدائی ٹیسٹنگ ٹرکش نیوی کے SH-70 ہیلی کاپٹر پر اگست 2023 میں کنڈکٹ کی گئی تھی۔ انڈین منسٹری آف ڈیفنس نے مقامی کمپنی بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ کے ساتھ 16 نیول گن سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت کمپنی کی جانب سے 16 اپ گریڈڈ سپر نیول گنز آنے والے عرصے میں انڈین نیوی کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ SRGM یعنی سپر ریپڈ گن ماؤنٹ سسٹم میڈیم کیلیبر اینٹی میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ پوائنٹ ڈیفنس ویپن سسٹم ہے، اور اس میں نہ صرف سسٹینڈ ریٹ بلکہ ہائی ایکوریسی فائر کرنے جیسی صلاحیت موجود ہے۔ کمپنی کی جانب سے اس کے مزید فیچرز تو نہیں بتائے گئے، تاہم اس کو انڈین نیوی کے زیر استعمال مختلف شپس پر استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، سعودی عربین ملٹری انڈسٹریز یعنی سامی نے برازیلین کمپنی ایمبریئر کے ساتھ C-390 ایئر لفٹر طیارے سے متعلق باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت دونوں کمپنیاں نہ صرف سعودی عرب میں ان طیاروں سے متعلق فائنل اسمبلی پر کام کریں گی، بلکہ سعودی عرب کی جانب سے بڑی تعداد میں یہ ایئر لفٹر طیارہ ایمبریئر کمپنی سے ایکوائر کیا جائے گا، جس سے نیئر فیوچر میں لاک ہیڈ مارٹن کے C-130 ہرکولس طیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جولائی 2022 میں ایمبریئر اور BAE سسٹمز کے درمیان بھی MOU سائن ہوا تھا، جس کا بنیادی مقصد C-390 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو سعودی عرب کے لیے پش کیا جانا تھا، تاہم اس کے بعد سے کسی قسم کی کوئی ڈیل سائن نہیں ہو سکی تھی۔ سعودی عرب ابھی بھی ملٹری ٹرانسپورٹ مقاصد کے لیے امریکی ساختہ C-130H اور J طیارے استعمال کرتا ہے، تاہم اسے لانگ رن میں ان طیاروں کو ریپلیس کرنا ہے، اور غالباً سعودی ویژن 2030 کے تحت سعودی سامی گروپ نہ صرف سعودی عرب میں مینٹیننس، ریپیئر اور اوور ہال فیسلٹی کا قیام عمل میں لانے کا منصوبہ رکھتا ہے، بلکہ ان طیاروں کی ایکوزیشن کی صورت میں فائنل اسمبلی بھی سعودی عرب میں قائم کی جا سکتی ہے۔ فرینڈز، فرانس کو ایئر بس ڈیفنس کی جانب سے 22nd A400M ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ اس طیارے کی ڈیلیوری کے ساتھ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ایئر کرافٹ کی فرینچ ایئر فورس کو ڈیلیوری سے اس کی انڈو پیسیفک ریجن میں کیپیبلٹیز کو مزید اسٹرینتھن کرنے کا موقع ملے گا۔ A400M، جس کی رینج 3300 کلومیٹر ہے، یہ میکسیمم 9300 کلومیٹر وداؤٹ لوڈ ٹریول کر سکتا ہے۔ فرانس کی جانب سے ٹوٹل 50 A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ آرڈر کیے گئے تھے، جن میں سے ابھی تک اسے 22 ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ فرینچ ایئر فورس ٹوٹل 25 A400M 2025 کے اختتام تک اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ فرینچ ایئر فورس کو سب سے پہلے A400M طیارہ اگست 2013 میں ڈیلیور کیا گیا تھا۔ ایئر بس کو ٹوٹل 178 A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے مختلف کنٹریز کی جانب سے آرڈرز دیے گئے ہیں، جن میں سے 120 اس وقت مختلف کنٹریز کو ایکٹیولی سرو کر رہے ہیں۔ فرینڈز، A400M ٹوٹل 37 ٹنز کی پے لوڈ کیپیسٹی رکھتا ہے، اور اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 114 ٹنز ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ 780 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرنے اور فل لوڈ کے ساتھ 3300 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ فرینڈز، سلووینیا نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے اٹالین کمپنی لینارڈو سے 6 ایڈوانس AW139M ملٹی رول ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن کا اعلان کیا ہے۔ سلووینین ڈیفنس منسٹری کی جانب سے اٹالین کمپنی کے ساتھ اس بارے میں باقاعدہ ڈیل بھی سائن کر دی گئی ہے۔ ٹوٹل $206 ملین کی لاگت سے اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ کے تحت اٹالین کمپنی یہ ہیلی کاپٹرز آنے والے عرصے میں سلووینین آرمڈ فورسز کو پرووائڈ کریں گی۔ یہ ہیلی کاپٹر ٹوٹل 15 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 306 کلومیٹر پر آور ہے۔ AW39M کا میری ٹائم ویریئنٹ بھی کمپنی کی جانب سے متعارف کرایا جا چکا ہے، جبکہ لینارڈو نے اب تک یہ ہیلی کاپٹر مختلف ممالک کو کامیابی سے ایکسپورٹ کی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی میکسیمم رینج 1180 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ اس کی انڈیرنس 5 گھنٹے اور 30 منٹ ہے۔
فرانس چین کی منسٹری آف نیشنل ڈیفنس کے اسپوکس پرسن نے ہفتہ وار بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ان کی نیوی کے لیے تیار کی جانے والی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان پر مختلف نوعیت کے ٹیسٹ جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کنسٹرکشن پروجیکٹ اپنے منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہا ہے اور یہ اپنی نوعیت کا چین کا ایڈوانس پروجیکٹ ہے جس میں وہ بہت جلد کامیاب ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ چین کی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان سے متعلق الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹمز پر ٹیسٹنگ جاری ہے، جبکہ اس ایئر کرافٹ سے متعلق دیگر بھی کچھ ٹیسٹ اور ڈیولپمنٹ مختلف مراحل میں ہیں اور متوقع طور پر اس ایئر کرافٹ کیریئر کو اگلے سال میں چائنیز نیوی کے باقاعدہ فلیٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ چین اس ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے اپنے دوسرے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ J-35 پر بھی تیزی سے کام کر رہا ہے، جسے اس ایئر کرافٹ کیریئر پر استعمال کیا جانا ہے۔ فرانس یوکرین نے فرانس سے میراج 2000 طیاروں کی باقاعدہ درخواست کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین اور فرانس کی حکومتوں کے درمیان فرینچ ایئر فورس کے زیر استعمال 6 میراج 2000 طیاروں کی یوکرین کو پرویژن پر بات چیت جاری ہے۔ خیال رہے کہ یوکرین پہلے ہی اپنے ایئر کرافٹ پر فرینچ ساختہ اسکیلپ ایئر لانڈ کروز میزائل کو کامیابی سے استعمال کر رہا ہے، جبکہ ممکنہ طور پر میراج 2000 طیارے فرانس کی جانب سے بہت جلد یوکرین کو پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے ایسوسیٹڈ ویپنز فرانس کی جانب سے یوکرین کو پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں، جس میں اسکیلپ ایئر لانڈ کروز میزائل قابل ذکر ہے۔ اس سے پہلے اس سال ستمبر میں فرینچ نیوز پیپر کی جانب سے خبر دی گئی تھی کہ 30 یوکرینین پائلٹس فرانس میں میراج 2000 طیاروں سے متعلق ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یوکرین نے ٹوٹل 40 میراج 2000 فرانس سے ریکویسٹ کیے ہیں، جن کو فرانس کی جانب سے مرحلہ وار یوکرین کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ یوکرینی ایئر فورس نے اب تک 22 MiG-29 اور 12 Su-27 کے علاوہ 17 Su-25 اور 19 Su-24M طیارے روس کے ساتھ حالیہ جنگ میں کھوئے ہیں۔ ادھر ڈنمارک، نیدرلینڈز اور ناروے پہلے ہی 60 سے زائد F-16 فائٹر ایئر کرافٹ یوکرین کو پرووائڈ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، تاہم ان ایئر کرافٹس کی ڈیلیوریز 2024 میں متوقع ہے۔ فرانس کی ایئر فورس کے زیر استعمال میراج 2000 طیارے نہ صرف اسکیلپ ایئر لانڈ کروز میزائل کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ R-50 میجک 2 ایئر ٹو ایئر میزائل اور ایگزاسٹڈ اینٹی شپ کروز میزائل کو بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ایئر کرافٹ کا دوسرا لیڈنگ ایئر ٹو ایئر ویپن MBDA کا میکا ایئر ٹو ایئر میزائل ہے۔ فرانس جرمن ڈیفنس منسٹر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے ملک کو مختلف آرمز کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک لچکدار پالیسی کو اپنانے کی ضرورت ہے، جبکہ برلن سیکیورٹی کانفرنس کے دوران ایک پینل میں گفتگو کے دوران ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اوپن مائنڈڈ پالیسی کو اپناتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی میں چینج لانا ہوگی۔ خیال رہے کہ یہ ان کا بیان اس تناظر میں منظر عام پر آیا ہے جب یورو فائٹر ٹائفون کے کنسورشیم کے دیگر ممالک کو جرمنی کی جانب سے یورو فائٹر ٹائفون ترکی اور سعودی عرب کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے مزاحمت کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ٹوٹل 54 مزید یورو فائٹر ٹائفون یورپین کنسورشیم سے آرڈر کیے گئے تھے، تاہم جرمنی نے اس متوقع سیل کی مخالفت کی تھی۔ ادھر ترکی کی جانب سے حالیہ دنوں میں 40 یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن کی ریکویسٹ کی گئی ہے، تاہم اس متوقع فروخت کے لیے جہاں برطانیہ، اسپین اور اٹلی رضامند ہیں، وہیں جرمنی نے ترکی کو بھی یورو فائٹر ٹائفون فروخت کرنے کی مخالفت کی ہے۔ یورو فائٹر ٹائفون پروگرام کی ڈیولپمنٹ میں انوالوڈ مختلف کمپنیوں نے جرمنی کی اس پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ادھر خود مقامی جرمن کمپنیاں بھی جرمن حکومت کی اس پالیسی پر اعتراض کر رہی ہیں۔ فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔